میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وبرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو گئے۔ والارض بعد ذلک دحاہا، وہ بچھتی چلی گئی، آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا۔ رفع السماء بغیر عمد ترونہا، بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں، سردی بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا امر آیا ہے آ جاؤ۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ فیصیب بہ من یشاء وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، پھر لیل و نہار ہیں، دن اور رات ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے یغشی اللیل النہار، تیرا رب ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، ان کو آگے پیچھے چلایا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی طاقت، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ نورانی مخلوق ہیں، اولی اجنحۃ مثلا و ثلاث و رباع، فرشتے ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ جنت جہنم، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل و من بعد۔ تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اب سردی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امر ہے، گرمی آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، رات آئے گی وہ اللہ کا امر ہے، دن آئے گا وہ اللہ کا امر ہے، سردی ہے یہ اللہ کا امر ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور ململ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، وہ جی بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں، یبسط الرزق لمن یشاء، میں جس کو چاہوں رزق دے دوں، ویقدر، میں جس کا چاہوں کم کر دوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں، اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلا لوں۔ حالات، کائنات، زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، جدھر دیکھو گو للہ الامر من قبل و من بعد، ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی۔
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। मैं अन करीब तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाऊँगा इस कायनात में, तुम्हारी अपनी ज़ात में मैं अपनी निशानियाँ दिखाऊँगा। तुम पुकार उठोगे कि अल्लाह है, तुम पुकार उठोगे कि वो हक़ ज़ात है। कुल हुवल्लाहु अहद, और वो अहद है, अकेला। अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद, किसी का बाप नहीं, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसका हमसर और सानी नहीं है। तो तिल मुल्क मन तशा, इसको बादशाही दे दो, फ़िरौन को दे दो, 400 साल हुकूमत करता रहा फ़िरौन का ख़ानदान। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, इनसे वापस ले लो, इनसे छीन लो। सारे फ़ौजें ताकतें बेकार हो जाती हैं और ज़ीरो हो जाती हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा, इनको इज़्ज़त दे दो, कोई ज़िल्लत ला नहीं सकता। वतुज़िल्लु मन तशा, इन्हें ज़लील कर दो, कोई ज़लील कर नहीं, कोई उनको इज़्ज़त दे नहीं सकता। इस सारे कारखाने कुदरत में ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैंने आपको बयान किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सब पर ला की तलवार है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है, किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। वही मालिक हकीकी है। वो जब उठाता है तो कोई गिरा नहीं सकता, वो जब वो गिराता है तो कोई उठा नहीं सकता, जब वो मारता है तो कोई बचा नहीं सकता, जब वो बचाता है तो कोई मार नहीं सकता, जब वो शिफा देता है तो कोई उसको बीमार नहीं कर सकता, जब वो बीमार करता है तो कोई उसको इलाज नहीं कर सकता। मुझे 5 साल हो गए, मेरे सर का दर्द रोज़ाना हो रहा है, अभी भी मैं दवाई खा के आया हूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर आजिज़ हैं, हकीम आजिज़ हैं, होम्योपैथिक आजिज़ हैं। क्यों? अभी ऊपर वाले का हुक्म नहीं आया। जब उसका शिफा का हुक्म आता है तो बग़ैर असबाब के अल्लाह ताला ने इतनी सख्त तकलीफ़ भेजी अय्यूब अलैहिस्सलाम पर 18 बरस, और जब शिफा देना चाहिए तो उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, एक पर चश्मे एक पर मारा जिब्रील ने तो पानी का चश्मा निकला, कैसमें नहाओ, नहा के निकले तो 18 साल की बीमारी गायब होगी, ऐसे गायब होगी जैसे थी ही नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया गई हुई थी बाहर किसी काम, जब वो वापस आई तो देखा एक नौजवान खूबसूरत बैठा हुआ है। तो कहती है, बेटा आपने यहाँ किसी बूढ़े बीमार को देखा है जो यहाँ था? तो वो हंस पड़े, कहा बेगम वो मैं ही हूँ, मुझे अल्लाह ने जवान कर दिया, मुझे अल्लाह ने सेहत दे दी, मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। अल्लाह करने में किसी का मोहताज है, उसे करने के लिए अजीब बात है, मुझे बयान करने के लिए गांव से आना पड़ा और मेरा सर भी भारी था, इसलिए मैं गोली खा के आया, मौसम भी ख़राब था। अल्लाह को करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अल्लाह को देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह, देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता। मैं किसी को देता हूँ तो पहले मैं ज़मीन से कमाता हूँ, फिर अपनी जेब में डालता हूँ, फिर वहाँ से निकाल के देता हूँ जो भी साइल आते हैं। अल्लाह को देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता, करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसे मारने के लिए तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक तो बुढ़ापा था ही नहीं, ना बीमारी ना बुढ़ापा। सब अव्वल मन शाब इब्राहीम, पहले शख्स जो बीमार हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनके सफ़ेद बाल आया, कहा या अल्लाह ये क्या है, मा हाज़ा, क्योंकि किसी का सफ़ेद बाल था ही नहीं, चाहे कोई 200 साल जिंदा रहता तक काले बाल जवान। तो अल्लाह ने कहा हाज़ा वक़ार, ये वक़ार है, इज़्ज़त है। अल्लाहुम्मा ज़िदनी वक़ारा, या अल्लाह मेरे वक़ार को
زیادہ فرما۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ رعب تمہارا نکال دے گا، اور رعب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کی۔ الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کی، اور کچھ 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل زندہ باد، اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا،
تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے کہ تیرا بیڑا غرق کو ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے کا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔